خدا کا سلام ہو ہمارے نبی اطہر اور سوئی صاحب. تو میں آ گیا ہوں. تو جتنے بھی اہل دل ہیں جو خدا کے متعلق دل و جان سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں جب آپ چاہیں. جناب مسیح الزمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، آج کی اس سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہم جناب مسیح الزمانہ زاہد علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب. جی حضور، خدا کی سلامتی. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ اللہ پہ پورا توکل کرنا یعنی یقین کامل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک شخص جانتا ہے کہ خدا موجود ہے، پھر بھی اس کے دل میں خدشات اور وسوسے کیوں پیدا ہوتے رہتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص اپنی زندگی خدا پہ پورا بھروسہ کر کے گزارنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہم خدا کے حضور جب جاتے ہیں جب اپنی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ضروریات پوری ہونے پر ہم پھر اپنی شیطانی دنیا کے اندر واپس آ جاتے ہیں. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ خوف، وہ گھبراہٹ، وہ غم ہم پہ طاری رہتے ہیں کہ جب آدم نے نافرمانی کی، چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا بیوی اور دنیا کے چکروں میں، تو پھر بھروسہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ساری زندگی پچھتاتا ہی رہا. اس کے خدشات، اس کے وسوسے دور نہیں ہوئے، حتیٰ کہ خدا نے بتایا بھی کہ تو نافرمان تھا اور سچے راستے سے بھٹک گیا، تو نے اپنی اولاد کا بھی کھانا خراب کر دیا. اب یہ کہ پورا بھروسہ کیسے ہونا چاہیے؟ جب انسان پہلا حق خدا کو دے دیتا ہے، اپنی دل میں، اپنی سوچ میں، اپنی ضمیر میں، اپنی روح میں، تو جو خدا کا ہوتا ہے وہ پھر اس بندے پہ چھا جاتی ہے بات، کیونکہ وہ دنیا کے کام تو کرتا ہے لیکن اس میں اس کا دھیان نہیں ہوتا، اصل دھیان خدا کی طرف ہوتا ہے. تو پھر یہ ایمان کامل، یقین کامل، یہ پھر روحانیت ترقی کرتی رہتی ہے. بچہ جب ہم خدا کے ہونا ہی نہیں چاہتے اور شیطانی لوگوں کی طرح اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خدا کے پاس جائیں گے اور پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے جائیں گے، تو یہ بھروسہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کی ایک ہلکی سی مثال میں دیتا ہوں. خدا کی ذات کہتی ہے کہ محبت الہی جو ہے اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا انسان کو. اب انسان جو ہے وہ اپنا اصل وطن بھول گیا اور دنیائی عادات، دنیائی دوڑ میں نکل گیا، اور پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ خدا پہ بھروسہ کروں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس کی پرانی دنیا میں جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ تڑپ کے، زخمی ہو کے، مصیبتوں میں پھر آتا ہے خدا کی طرف، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ خدا کا ہونا چاہتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور وہ کر کے پھر وہ پرانی دنیا میں بھاگ جاتا ہے.
یہی حال عیسیٰ ابن زکریا کے دور میں تھا. وہ آتے تھے، اپنے آپ بیماریاں دور کرواتے تھے اور پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے تھے. اس لیے نہ ان کا ایمان کامل ہوا، نہ ان کو پورا یقین آ سکا، نہ وہ خدا کو اپنے دل میں جگہ دے سکے. تو پھر ایسے لوگ، یعنی کہ وہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھتے ہیں، یہ نور اور اندھیرا، یہ دو کشتی ہے، یہ دو مختلف سمتوں میں جاتی ہیں، تو اپنا کھانا خراب خود کرا لیتے ہیں. تو یہ سوچنے کا وقت ہے میری پہلی محبت کا حقدار کون ہے، تاکہ پھر میرا ایمان بھی مکمل ہو اور مجھے خدا پہ بھروسہ بھی ہو جائے، تاکہ غم، پریشانیوں، فکروں سے نجات ملے. جی حضور، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. جی بات ہے، میرا زاہد صاحب سے سوال ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ایک شخص نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو وہ آخرت کی زندگی میں دوزخ میں نہیں جائے گا، یا کیا سچے دل سے توبہ کر لینے کے بعد اور اپنی باقی کی زندگی پوری ایمانداری سے خدا کی رضا پہ گزارنے کے بعد بھی انسان کو دوزخ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ توبہ میں شرط نہیں. نفس امارہ کی دوسری حالت میں انسان بار بار توبہ کرتا ہے اور پھر بار بار اس سے خطا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ نفس مطمئنہ ایک ایسا نفس خدا کی عنایت سے ملتا ہے جو اسے آرام پہنچا دیتا ہے، پھر وہ کمزور حالتوں سے دور ہو جاتا ہے. اب یہ کہ میں نے توبہ کر لی، چلو کر لی پورے دل سے، میں پھر بھی اپنا حساب کتاب دوں گا. بھائی جہاں سے تو نے توبہ کی ہے، وہاں سے جو تو نئی زندگی شروع کر رہا ہے وہ تو خدا کی ہوگی، لیکن جو تو نے ماضی کے اندر ظلم کیے، مصیبتیں ڈالی، وہ جو سب کچھ کیا، کہ اس کا خدا یہ کرے گا کہ تیرے حساب کتاب کو مائنس پلس کیا جائے گا. تیری نیکیوں سے جو تو نے توبہ کی اور زندگی گزاری، اس سے تیری برائیوں کو مٹایا جائے گا. تو سب سے بڑا فائدہ تجھے ہو جائے گا کہ تیری نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور اگر تو اس حالت میں مر گیا تو وہاں بھی کامیابی کے راستے ہیں، وہاں بھی موقع ملے گا اچھا انسان بننے کے لیے. لیکن ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے، جب ہم دوسروں کا رہنا دوبر کر دیں، سارے گناہ کریں اور یہ سمجھیں کہ اب میں مننے لگا ہوں، اب توبہ کر کے چھٹکارا حاصل کروں، ایسا نہیں ہے. یہ جو تعلیمات اسلام کی ہیں یہ غلط ہے، اور محمد صاحب نے بتا تو دی تاکہ مسلمان اور کٹھے ہوتے رہیں، تعداد بڑھتی رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوجھ چکانا پڑتا ہے، وہ پائی پائی چکانی پڑتی ہے. تو توبہ جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اس لیے خدا بھی کہتا ہے جو میرے حقوق ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو زیادتیاں بندے کے ساتھ ہوئی ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد وہ پھر پھیرے لگیں گے وہاں پہ، وہ میں معاف نہیں کروں گا، وہی کرے گا معاف جس کے ساتھ آپ نے ظلم اور زیادتی کی تھی. تو آج ہی توبہ کرے، آج ہی نیا جیون گزارے، تاکہ آپ کے اعمال اتنے بھاری ہو جائیں کہ آپ
حساب کتاب برابر کر لیں اور بچ کے ہی نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا. وہاں سے پھر کامیابی کے راستے شروع ہوں گے. جی سر، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، ہم نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ کچھ بچے پیدائشی طور پر ذہنی بیمار اور اپاہج پیدا ہوتے ہیں، جس کے باعث ان کے ماں باپ کو بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایسے بچے مختصر طور پر یا چند سالوں کی زندگی کے بعد فوت ہو جاتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے بچے جو دماغی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، موت کے بعد کیا انہیں روحانی رہنمائی دی جاتی ہے؟ اور کیا ان کی پرورش میں ان کے ماں باپ نے جو دکھ اور تکلیف اٹھائی، اس سب کے باعث ان ماں باپ کو بھی آخرت میں اچھی دنیا میں ایک ساتھ رکھا جائے گا؟ اس سوال کے دو حصے کر لیتے ہیں. عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ خدا تو لولے اپاج پیدا نہیں کرتا. یہ ہماری غلطیوں کے خمیازے ہیں جس کا اثر اولاد پہ بھی پڑ رہا ہے. تو دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ اندھا لولا اباج ان سب لوگوں کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے آخرت کی زندگی میں. اور اگر ماں باپ نے دکھ اٹھائے ان کے لیے تو ان کے لیے بھی اجر ہے. تو ایسے ماں باپ کو بھی جو بڑے دکھ اٹھائے اور وہ جو اولاد جو اپاہج تھی، اندھی تھی، بیماریوں میں تھی، پھر بیچارے چلے گئے، ان پہ بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو یہ نظام فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. تو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے اور ماں باپ کو بچوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے اور بچوں کو ماں باپ سے ملنے کی، ایسے بچوں کو آزادی اجازت ہوتی ہے. تو اس نظام کو سنبھالے ہوئے فرشتے اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اب جب یہ کہ خدا کی دنیا آ جائے گی تو وہ خود کہتا ہے نہ لولے ہوں گے، نہ لنگڑے ہوں گے، نہ اپاہج ہوں گے، کہ خدا کی دنیا میں یہ تصور ہی نہیں ہے بیماری کا. تو یہ جو بیماریاں آئی ہیں، جو بدقسمتیاں آئی ہیں، حادثات آئے ہیں، یہ تمہارے ابا تھے، اماں تھے، آدم ہوا، ان کی نافرمانی اور انہوں نے جو آگے بھیجا، پھر یہ اولاد بھی نافرمان، اس کی وجہ سے یہ ساری بدقسمتیاں، یہ حادثات، یہ بیماریاں ہیں. لیکن اب خدا کی دنیا جب شروع ہو جائے گی تو ان سب حادثات سے، بدقسمتیوں سے اور ان سب برائیوں سے اور سب بیماریوں سے نجات مل جائے گی. جی حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کی تعلیمات سے روحانی دنیا میں بھی نئی معرفت الہی بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کی ذات کے بارے میں ایسے راز الہی جانتے ہیں جو بہت سے فرشتے اور جنتوں کی مخلوقات بھی نہیں جانتی. روحانی دنیا میں یہ تعلیمات عالم برزخ سے بھی نکل گئی ہیں، نیوٹرل دنیا سے بھی نکل گئی ہیں، فردوسوں سے بھی نکل گئی، بلکہ اس کے بعد جو عالم بالا جنتیں ہیں وہاں یہ تعلیمات ان گنت جنتوں میں وہ لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں، کیونکہ جو راز الہی خدا اب بیان کر رہا ہے تو یہ تعلیم کئی جہانوں میں پہنچ چکی ہے، اعلیٰ عرفہ محاورہ جہانوں میں پہنچ چکی ہے، جو راز الہی اب بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہ تعلیم جو ہے، بلکہ میں نے دیکھا کہ
اعلیٰ عرفہ گولڈن نورز اور آسمانی نوروں کی جو نورانی ہستیاں وہ آتی ہیں اور باقاعدہ درس لیتی ہیں، راز الہی سنتی ہیں، اور پھر عالم بالا جنتوں میں جا کر بیان کرتی ہیں کہ اب خدا یہ راز و نیاز اور یہ راز الہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو شاید کم ہیں، ہزاروں میں، وہاں تو یہ تعلیمات ان گنت جنتوں میں پھیل چکی ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہماری ایک خاتون ممبر جو وکالت کی تعلیم سے وابستہ ہیں اور پاکستان سے سوال پیش کرتی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ تمام مذاہب کے اندر ایک ہی طرح کی بھیڑ چال اور ایک دوسرے کے لیے نفرت و تعصب دکھائی دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سبھی مذاہب ایک ہی وقت میں مکمل طور پر سچائی کے دعوے دار بھی ہوں اور ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں؟ اگر انسانی تاریخ کو مذہبی سطح پہ پرکھا جائے تو بہت سارے شعوری تضادات اور تصادم دکھائی دیتے ہیں، بلکہ مذہب کے نام پر انسانی تاریخ قتل و غارت اور خون ریزی سے بھی بھری پڑی ہے اور بار بار سچائی کو بدلا یا چھپایا گیا ہے۔ کوئی تو بات ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میں نے آپ کی تعلیمات کو سنا اور مجھے آپ کے کانسیپٹس بہت اچھے لگے۔ خدا کو ایسے مذاہب کی صف لپیٹ ہی دینی چاہیے جو انسانیت کو دکھ، تکلیف اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہ دیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے۔ اس سطح پر اگر مذہب دیکھے جائے تو فنڈامنٹل جو تعلیم ہے وہ امن محبت کا درس دیتی ہے۔ اب ہم دوسری سطح پہ ہیں جس کے اندر دنیائی معاملات سے نبی نپٹتے ہیں اور ان کو حکمت سے بیان کرتے کرتے اس میں بڑی سی گلجنیں بھی آ جاتی ہیں۔ اب یہ نبی کرتے ہیں بیان یا فرشتے، خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہر مذہب میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ دنیائی مسائل حل کرتے کرتے اس میں پھر تیسری سطح یہ آتی ہے
کہ جب تک اپنے مذہب کی اجازت داری کو قائم نہیں کیا جائے گا اور دوسرے مذہبوں کو بھی سچا کہا جائے گا تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے. تو اس تیسری سطح پہ آ کے پھر وہ کیا کہتے ہیں، سینہ زوری شروع ہو جاتی ہے، رستہ کشی شروع ہو جاتی ہے. اور اس سطح پہ آ کر جو تھوڑا بہت کام ہوا تھا امن کے لیے، نیکیوں کے لیے، پیار کے لیے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. پھر یہ مذہب عام دنیائی لوگوں سے زیادہ امن تباہ کر دیتے ہیں اور معاشرے میں اتنی مصیبتیں لے آتے ہیں جن میں عورتوں کے حقوق بھی ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں باقاعدہ. اور یہاں پہنچ کر پھر جو مذہب کے نام پر جنگیں ہوئیں، خون بہایا گیا، تو پھر جو اتنی گلجن اور کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جو نئی نسل ہے جیسے یورپ میں، وہ مذہبوں کو خیر بات کہہ چکی ہے، یعنی کہ ایتھیسٹک، وہ خدا بھی یقین چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے یہ دور چلتے رہے، اور ایک دور جب جو نبوت تھی کہ میری دنیا آئے گی، وہ دنیا کا جب اب وقت آیا تو جو مذہب فرشتوں نے شروع کیے یا جس میں انبیاء نے اپنی حکمت بیان کی سوسائٹی وقت کی عمر کے مطابق، تو یہاں پہ پہنچ کے پھر ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. اس لیے خدا نے یہ سارے مذاہب ختم کر دیے، کیونکہ جب پانی کی یا نہر کی موومنٹ نہ رہے، وہ نہ بہ سکے، تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ وجوہات میں نے بیان کر دی ہے، اور بہت سی وجوہات ہیں، کیونکہ مذہب راہ ہے، لیکن اگر اس راہ کو کنفیوز کر دیا جائے، یعنی کہ اس میں اتنے وہ ڈال دیے جائیں گلجن، تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ مذہب والوں کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ جواب ہے. اگر مطمئن نہ ہو سکیں یہ خاتون تو پھر سوال کر سکتی ہیں، کیونکہ میری بیوی بھی وکیل ہے یورپ میں، ان کے بھی بہت سے سوالات تھے شروع میں، جو آہستہ آہستہ جب مشاہدہ الہی شروع ہوا ان کا، تو پھر وہ سوالوں کے جواب ملے، اور پھر میں نے رہنمائی کی کہ اس پوری اپنا رسا کشی میں آج تک انسان کو بہت کم معلومات ہے خدا کے متعلق، اور خدا وہ ہے جہاں پہ آ کے ساری کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، حضور خدا کی سلامتی ہو، جس دن سے عہد وفا کیا ہے اور آپ کی تعلیمات پڑھنا شروع کی ہیں، ہر رات خواب دیکھنے لگا ہوں، اور اکثر خوابوں میں خود کو مختلف اور نہایت حسین مقامات پر دیکھتا ہوں. کئی بار تو خواب میں آپ کا بھی دیدار ہوا ہے. میرے پاس الفاظ اور موضوعات نہیں کہ میں وہ سب بیان کر سکوں جو میں دیکھتا ہوں. اکثر یہ خواب اتنے گہرے ہوتے جاتے ہیں کہ جاگنے کے بعد بھی بہت دیر تک احساس نہیں جاتا. مجھے یہ سوچ کر بڑا تعجب ہے کہ اس سے پہلے مجھے خواب وغیرہ نہیں آتے اور نہ ہی کبھی دلچسپی تھی. بس آپ سے یہ اور دعا ہے کہ خدا مجھے استقامت دے اور میری دلچسپی آپ کی تعلیمات میں برقرار رہے، کیونکہ جتنا زور میں لگا رہا ہوں اتنا ہی زور پرانی دنیا مجھے واپس کھینچنے میں لگا رہی ہے. خدا آپ کو استقامت دے. یہ احساس ہی ہے جو پرانی دنیا میں اور نئی دنیا کو جدا کر دیتا ہے. یہ احساس ہی ہے جو جینے کا راز اور مقصد بتاتا ہے. تو آپ کو جو خواب آتے ہیں
اس کا جو احساس آپ پر ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جو اثر ہوتا ہے، اثر ہی ایسی چیز ہے جس سے جیون بدل جاتا ہے۔ سجدہ بھی ایک ہی ہے، سب مذہبوں میں ہے، لیکن ایک ہی سجدہ ہے کہ کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے۔ تو یہ سجدہ ہی ہے جس میں انسان خالص اس میں سوچ پا لیتا ہے۔ اس سجدے کے اندر اس کی روحانی حصے کھل جاتی ہیں، اندھا پن دور ہو جاتا ہے۔ اس سجدے میں اسے نئی دنیا مل جاتی ہے، اور پھر آپ تعلیمات جو نئی آئی ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو نہ فرشتوں پہ پہنچاتی ہیں، نہ نبیوں تک آپ کو کھڑا کرتی ہیں، بلکہ آپ کو بہت دور وہاں لے جاتی ہیں کہ انسان اپنا اصل گھر کھو بیٹھا ہے، آپ کو منزل کا راستہ دکھاتی ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ عہد جو میں نے لی آپ سے اسے نبھاتے رہے، حتیٰ کہ جیسے درخت کا ایک جب وقت ہوتا ہے تو پھل آ جاتا ہے۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جو فرماتے ہیں، میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ سے پہلے کسی شخص نے خدا سے اتنا پیار کیا جتنا آپ کرتے ہیں، لیکن آپ جتنی ہمت اور حوصلہ نہ ہونے کے باعث خدا کی منشا کو پورا نہ کر سکا؟ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ ہر پھول کی قسمت میں کہا ناز عروسا۔ بہت پھول ہیں جو کھلتے ہیں مزاروں کے واسطے، تو یہ کہنا کہ میں نے زیادہ محبت کی اور جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے کم محبت کی، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو ان پہ حالات آئے، مصیبتیں آئیں، جو اس عمر کے مطابق ان پہ ظلم ہوئے، اور جو انہوں نے خدا کی محبت کے لیے کتنی ہی قربانیاں دی، یہ ان کی راہ ہے، انہی کی وجہ سے یہ ان اندھیروں میں روشنی باقی رہی۔ تو اب یہ کہ مشن پورا ہو جائے، ابھی بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، تو میرا یہ کہنا کہ میں نے کیا یہ شے نہیں ہوگا، کیونکہ اس راہ کو بناتے ہوئے کہ انسان منزل پہ پہنچ جائے، بڑے بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں، اب یہ کہ وہ رات بہت گہری تھی جس میں ان کی زندگیاں چھین لی گئیں، بلکہ اگر میں اسلامی ملک میں ہوتا تو مجھے بھی مار دیتے۔ یہ تو خدا کی عنایات ہے کہ مجھے ایسے ظالم اسلامی ملکوں سے نجات دی۔ تو میری کامیابی جو ہے، وہ کامیابی جو ہے وہ ان کی بھی ہے جنہوں نے خدا سے پیار کیا تھا، کیونکہ ایک مکان بنانے میں کوئی جگہ خریدتا ہے، کوئی بنیاد تیار کرتا ہے، کوئی بڑی عمارت تیار کرتا ہے، اس میں بہت قربانیاں آ جاتی ہیں۔ تو یوں کہوں تو کہ اب یہ خدا کی دنیا کا جو دور ہے، اس میں خدا نے کہا بڑے بڑے تجھے خدا سے پیار کرنے والے تھے، وہ بھی مدد کر رہے ہیں روح کی دنیا میں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی، فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اصل مشاہدہ الہی اور دنیاوی خوابوں میں کیا فرق ہے؟
ایک شخص جو ابتدائی روحانی سفر میں شمولیت اختیار کرتا ہے اس کے لیے یہ فرق کرنا کیسے ممکن ہے کہ جو روحانی خواب یا دنیائی خواب یا کشوف وغیرہ وہ دیکھتا ہے وہ خاص اسی کی رہنمائی کے لیے روحانی دنیا سے دکھائے جا رہے ہیں، نہ کہ اس کے اپنے دماغ کی تخلیق کردہ تصویر ہے۔ خوابوں کی دنیا بہت غریب ہوتی ہے۔ اگر انسان دنیائی معاملات میں بہت زیادہ الجھا ہوا ہے تو اس کے دماغ کی اخراج وہ خوابوں میں بھی وہی دیکھتا ہے کہ کاروبار یا کام جو کچھ کرتا ہے، تو دوسری جو ہے وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسانی نفس مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں سے دور ہو جائے تو تیسرے خواب جو ہے وہ بشارت ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ پہنچ کے خواب کی دنیا مکمل ہو جاتی ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور جاگ جائیں اور کھلی آنکھوں سے وہ خواب جاری ہوتا ہے، تو پتہ لگا کہ نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، نفس لمامہ جو کمزور ہے، یہاں سے نکل کے آپ پہنچ گئے ہیں بشارت کے مقام پہ، جہاں پہ آپ کو گائیڈنس دی جاتی ہے۔ اچھا، اس نظام کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ جب بچے نرسری میں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسکول میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد 5ویں، پھر 10ویں، پھر میٹرک پاس کر کے کالج میں جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی، پھر پروفیسر، پھر ایک فیلڈ کھل جاتی ہے ان کے لیے یونیورسل۔ تو جب خوابوں کی دنیا مکمل ہو جاتی ہے جہاں بشارتوں کے ساتھ ہی انسان بیدار ہو جاتا ہے اور خواب جاری رہتی ہے، یہاں پر پہنچ کر پھر جو شروع ہوتی ہے اگلا مقام، وہ کشف الہی ہے۔ اس کی ویسے تو 40 قسمیں ہیں، لیکن وہ تو بہت پیچیدہ ہو جائے گا بتاتے ہوئے، لیکن 4 مقامات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے مقام میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین اس مومن کے سامنے پھٹ جاتی ہے اور پیچھے کھسکنے لگتی ہے۔ یہ حالت موت کے وقت میں بھی ہوتی ہے، تو پیچھے یہ روڑے اینٹ کی دنیا جو ہے پھٹ جاتی ہے، اور اب نور ہے کہ کبھی دائیں طرف سے آتا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ تو جس طرف سے بھی نور آ رہا ہوتا ہے اس کا ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر وہ نور لے کر بیٹھے ایک ہی جگہ پہ ہے، لیکن وہ نور لے کر چلتا ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ، اور آپ کو لے چلتا ہے بہت دور، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان جہانوں میں جو مشاہدہ الہی کراتا ہے۔ تو یہاں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے بالکل۔ 4 قسمیں بیان کروں گا تو یہاں بھی بہت کچھ، کئی گھنٹے چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو روح جو ہے وہ پھڑپڑاتی ہے، اس میں اس کے پر لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ رواں دواں ہے خدا کی طرف۔ تب وہ جسم جو ہے جیسے زمین پھٹتی ہے موت کے وقت تو پیچھے کھسکتی ہے، پھر یہ جو پنجرہ ہے جسم کا یہ کھل جاتا ہے، تو یہاں سے پھر وہ مشاہدہ الہی کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور اس مرد مومن موت جو ہے اس کا رستہ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر یہ روح کی دنیا میں جو مشاہدے کرتا ہے، ان مشاہدوں میں جو سفر ہوتا ہے، پھر جہاں جہاں یہ پہنچتا ہے، جہاں جہاں اس کو تجربات ہوتے ہیں، پھر یہ اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انسان کامل، خدا کی محبت میں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، خدا کے دل سے میرا سوال ہے کہ آپ کی تعلیمات پڑھ کر
دل خدا کی محبت میں بادل بن کر اڑنے لگتا ہے اور خدا کی محبت کے جذبات کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ کیا کبھی انسان پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی ہی کیفیت میں ٹھہر جائے جو خدا کے جذبات اور اس کی محبت میں کمی نہ آنے دے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی روحانی طور پر یہ معاملے پیش آ چکے ہیں کہ اب آپ خدا کی محبت کے جذبات والے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے باہر نہیں آتے؟ سب سے پہلے تو یہ بڑی حسین بات آپ نے کی ہے کہ خدا کی محبت کی تعلیم پڑھ کے دل بادل بن کر اڑنے لگتا ہے۔ بڑا پیارا تصور پیش کیا آپ نے۔ اب یہ روحانیت کا پھل ہے جو آہستہ آہستہ روحانیت کو جو ترقی ملتی جاتی ہے، یہ وقت بھی بڑھتا جاتا ہے کہ روح بادل بن کر اڑے اور مختلف جہانوں سے گزر جائے اور اپنے محبوب، اپنے حق تعالیٰ کو گلے لگا لے۔ اب یہ تھوڑی سی کیفیت ایسی کیوں ہے؟ یہ وقت مجھ پہ بھی گزرا ہے، کیونکہ درخت بیج بویا جاتا ہے، پھر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر وہ چھوٹا سا تنا بنتا ہے، پھر بنتے بنتے درخت اور پھر پھل آتا ہے۔ تو یہ وقت آپ پہ بھی آ جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم مجھ پہ 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ یہ بادل، یہ خدا کے موسموں کی بہاریں، یہ اس کا بلانا اور ان ہواؤں کا جو خدا کی محبت میں جھوم جھوم کر آتی ہیں اور لے کر مجھے پہنچ جاتی ہیں، یہ عالم جو ہے زندگی کے آخری ایام میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو خدا پہ عنایت کرے، آپ چلتے رہیں استقامت، اور وہ عہد جو آپ نے باندھا ہے اس کو یاد رکھیں کہ ان 3 عہد کے اندر سارا جیون سمٹ کر آ جاتا ہے، سارے جہان سمٹ کے آ جاتے ہیں، اور خدا سے ایک سنگم پہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ تو خدا آپ پہ اپنی عنایت رکھے۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے۔ حضور ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، آپ کے ایک ویڈیو میں سنا کہ کوئی بھی شخص فردوس میں تب تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ انسانیت کے لیے قربانی نہ دے۔ اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو قربانی سے مراد اپنی زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کرنا ہے، اور خاص طور پر خدا کی منشا کے عین مطابق۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص خدا کی منشا کے مطابق انسانیت کی بھلائی کرنے کا عزم اور ہر طرح کی قربانی دینے کی ہمت و صلاحیت تو رکھتا ہو، لیکن اسے یہ سعادت اور یہ موقع نصیب نہ ہو، تو کیا وہ فردوس جیسی نہایت خوبصورت ترین جنت میں جانے کا اہل نہ ہوگا؟ یہ سوال کا جواب تو بڑا تفصیلی چاہیے کہ کچھ دیر میرے غم کو محسوس کر کے دیکھو اور ان وادیوں سے کہہ دو مجھے بھول جائیں۔ تو یہ حالات جب چھا جاتے ہیں کسی انسان کے اوپر تو وہ دنیا کی تو کیا سیوا کرے گا۔ ان حالات میں اس کی اپنی دنیا چھن جاتی ہے، مال دولت، اور ایسے ایسے جکڑ چلتے ہیں کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ان حالات میں بھی وہ جب صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور خدا کی محبت
اس کے آلے دوالے گھومتی رہتی ہے، تو یہ چیزیں بھی اسے جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ پھر اس کی ترقی کے رستے ہیں، درجات ہیں۔ بھائی جنت ایک تھوڑی ہے، جنت تو انگنت ہے۔ آپ جہاں بھی پہنچیں گے ان جنتوں میں پھر اگلی جنت میں نور زیادہ آئے گا، تو آپ خدا سے کہیں گے کہ یہ جو جنت ہے اب میرے نور کو مکمل کر کے آگے جنت میں لے جا، تاکہ میں اور تیری محبت میں کامل ہو جاؤں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق جو اللہ کے ہیں وہ شرط تو نہیں، لیکن ان کے کرنے سے حقوق العباد کی بارش ہوتی ہے، انسان بدل جاتا ہے، اور وہ صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنی اولاد، خاندان، ہمسائے، آلے دوالے جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو بھی اپنے خاندان جیسا ہی سمجھتا ہے، فرد ہے، اور جدوجہد کرتا ہے کہ معاشرے کو بدل دے اور اس معاشرے کو ایک نئی راہ دکھا دے۔ یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو خدا آپ کے حالات کو جانتا ہے، آپ کی جو کرنٹ سچویشن ہے، حالات ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، جو آپ روحانیت کا مطالعہ کرتے جائیں گے، راز الہی کا، تو آپ پہ اور بہت راز کھلیں گے کہ آپ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں خدا کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ لیکن وہ تعلیمات پڑھتے رہیں، اس کا اثر اور وہ جو خوشخبری ہیں وہ پہنچاتے رہیں، تاکہ آپ نہیں، سوسائٹی نہیں، بلکہ قوم اور یہ دنیا بدل جائے۔ جناب مسیح الزمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، ہم آج کی سوال و جواب کی نشست میں، آج کے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کے اس قیمتی وقت اور تمام تر روحانی رہنمائی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب اور ہمارے ایڈمن ٹیم کے ہمراہ ہم اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک تمام ممبران پہ آپ سب پہ خدا کی سلامت۔ بہت بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جنہیں حقیقتاً خدا کی تلاش ہے، پورے دل جان سے جانا چاہتے ہیں کہ وہ منزل کب آئے گی۔ یہ ساری ہسٹری انسانی یہ شام غم ہے، اس میں انسان پوچھتا ہے کہ وہ منزل کب آئے گی۔ وہ منزل اب دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے۔ تو دلی طور سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب لوگوں کا جنہوں نے سوال پوچھے، اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے یہ سارا آرگنائز کیا ہوا ہے۔ تو سب پر خدا کا سلام اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔